السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شاکر سوال کر رہے ہیں کہ سلمان بھائی، منکرین حدیث صحیح بخاری کی حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کی توہین کی گئی ہے، یعنی اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنا پاؤں جہنم میں رکھے گا، مہربانی کر کے اس کی وضاحت کریں۔ جی میرے بھائی، بالکل صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم میں رکھے گا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، لیکن اس حدیث کے اندر کہیں بھی اللہ کی توہین نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی جاہل منکرین حدیث کی عقل میں یہ حدیث نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث غلط ہو گئی یا اس کے اندر اللہ کی توہین ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو ان کے اعتراض کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ جو حدیث آپ نے پیش کری تو یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ یہ پوری حدیث اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت اور جہنم نے اپنے رب کے حضور شکایتیں رکھی کہ جنت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا بات ہے کہ میرے اندر صرف غریب، لاچار، مظلوم لوگ ہی ہیں، اور جہنم نے کہا کہ کیا بات ہے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ صرف متکبر، ظالم، مشرک، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو دنیا میں اکڑ کر چلا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ میری رحمت ہے اور جہنم جو ہے وہ میرا عذاب ہے، تو جنت میں صرف نیک لوگ ہی جائیں گے، یہ میرا وعدہ ہے، اور جہنم کو میں برے لوگوں سے بھروں گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر حدیث آگے چلتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ جہنم کو بھرے گا، یعنی لوگوں سے، جنوں سے، تو جہنم کہے گا، 3 مرتبہ پکارے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور، یعنی میرے اندر اسپیس باقی ہے، مجھے اور بھرو اور بھرو۔ 3 مرتبہ یہ کہے گی تو 4تھی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھیں گے تو جہنم کہے گی کہ اللہ تعالیٰ میں بھر گئی، اب میرے اندر ذرا بھی جگہ نہیں، یعنی وہ خاموش ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث کا یہ ٹکڑا اٹھایا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم میں رکھے گا، تو یہ اللہ کی توہین کر دی کہ اللہ کا پاؤں جہنم پر رکھوا دیا، ٹھیک ہے؟ تو میرے بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا پاؤں رکھنا، اس کی کیفیت ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، یعنی یہ کسی نے بتایا، کس کو یہ معلوم پڑ گیا، کیسے معلوم پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ جیسے ہمارا پیر ہے اس طریقے سے اللہ کا پیر اور جہنم کے اوپر اس طریقے سے رکھیں گے کہ یہ جہنم میں اور اس کے اوپر پیر رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہم کیفیت ہی بیان نہیں کر سکتے نا، قرآن نے واضح کہہ دیا کہ اس کی مثال کوئی شے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مثال ہی بیان نہیں کر سکتے آپ کی وہ کس طریقے سے دکھتا ہے یا کس طریقے سے اس کا پاؤں ہے، لیکن ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور ایسی بہت سی مثالیں قرآن حدیث میں مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اب کیسے مستوی ہے ہم نہیں جانتے، اس کی کیفیت کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اللہ نے نہیں بتایا تو ہم بحث میں پڑھتے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ انسان کا دل، یعنی بندوں کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، ٹھیک ہے؟ اب انسان کی 2 انگلی تو اس طریقے سے ہے نا، اب اللہ کی انگلیاں کس طریقے سے ہیں اور بندے کا دل اس کے درمیان کس طریقے سے ہم نہیں جانتے۔ اب کوئی کہنے لگے کہ اللہ کی 2 انگلیاں اس طریقے سے ہیں اور دل ایسے ہے، تو ہم نہیں بیان کر سکتے میرے بھائی، یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، اللہ نے بتایا نہیں، نہ ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت ہے، ایمان رکھنا ہے صرف۔ تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ توہین ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو حدیث پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ پاؤں رکھے گا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کیفیت کے بارے میں تو ہم اس میں پڑھتے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جہنم میں پاؤں رکھتا بھی ہے تو اس میں اس کی توہین کس طریقے سے ہو جاتی ہے، کیونکہ سزا اور جزا یہ تو مخلوق کے لیے ہے نا، بندوں کے لیے ہے، خالق کے لیے تو نہیں ہے۔ یعنی جنت کے اندر اگر کوئی نعمتیں ہیں تو وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ تو کریٹر ہے، وہ تو کریشن ہے جو جنت جہنم ہے، تو اس کے اندر اگر موج مستی ہے تو وہ لوگوں کے لیے، بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے جہنم کے اندر اگر کوئی سزا ہے یا کوئی اذیت ہے تو وہ تو بندوں کے لیے، مخلوق میں سے جو جنہوں نے برے کام کرے، بدبخت ہیں یا بدکار ہیں، ان کے لیے ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے لیے تھوڑی کہ اللہ اس پہ جہنم میں پیر رکھے گا تو اس کا پیر جل جائے گا، استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ ایسا کوئی ایمان رکھتا ہے تو وہ تو کھلی گمراہی میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو مخلوق ہے اللہ کی، جنت جہنم اللہ کی مخلوق ہے، اگر اللہ اپنی کسی مخلوق پر پاؤں رکھتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، اس میں اللہ کی توہین کیسے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ نے جہنم کے اوپر پیر رکھ دیا، نعوذ باللہ، تو یہ تو ایسا ہو گیا کہ اللہ پہ بھی عذاب ہو گیا جہنم کا، تو بھائی جہنم اس کی مخلوق ہے اور جہنم کے اوپر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، اور خالق کے تو بعد آپ رہن دیں، خالق تو کریٹر ہے، اس نے تو پوری دنیا، پوری کائنات کو بنایا ہے، جنت جہنم کو بنایا ہے، اس کے حکم سے وہ چیزیں چلتی ہیں، اور اس کا حکم نہ ہو تو جہنم مخلوق کو بھی نہیں جلا سکتی، ٹھیک ہے؟ اور اس کی درجنوں مثالیں حدیث کے اندر ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے روز ایک ایسے شخص کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، یعنی جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یعنی وہ جہنم کا مستحق ہو چکا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلائیں گے، اور اس نے دنیا اس حال میں کاٹی ہوگی، عیاشی میں، یعنی اللہ کی نافرمانی میں، اور بہت مالدار ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بہترین لائف جی کا آ رہا ہوگا اللہ کی نافرمانی کر کے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے، فرشتوں اسے لے کر جاؤ اور جہنم کے اندر غوطہ لگوا کے لاؤ، یعنی سیر کرا کے لاؤ یا گھما کے لاؤ، تو فرشتے اس انسان کو لے جائیں گے اور گھما کے لائیں گے جہنم سے۔ تو جب وہ جہنم سے پھیرا مار کے آئے گا، یعنی اسے صرف گھما کر لائیں گے، دکھا کر جہنم، اور پھر اللہ کے سامنے لے کر آئیں گے، تو وہ انسان تکلیف سے چلا رہا ہوگا، کرا رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے سے کہ تو نے دنیا کس حال میں کاٹی، تو وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے دنیا کے اندر کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں، کوئی آرام دیکھا ہی نہیں، تکلیف میں کاٹی،
یعنی دنیا اس نے مزے میں کاٹی ہے، لیکن کیونکہ جہنم کا اسے ایک پھیرا لگا تو اس کی کیفیت بدل گئی، وہ ساری چیزیں بھول گیا، اسے اذیت یاد آ گئی جہنم کی، جو اسے تپش لگی ہوگی یا جو بھی پریشانی اسے ہوئی ہوگی جہنم کے اندر۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے ساتھ تو فرشتے بھی گئے تھے، فرشتوں کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی جہنم کے اندر، لیکن اس انسان کی کیفیت بدل گئی۔ دنیا میں وہ مزے مار کے آیا تھا اور سارے مزے وہ جہنم کے اندر جانے کے بعد بھول گیا، لیکن اس کے ساتھ جو فرشتے گئے تھے انہیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو فرشتے جہنم کے اندر مقرر ہیں عذاب دینے والے، انہیں تو کوئی پریشانی جہنم کے اندر نہیں ہو رہی۔ مخلوق کو جہنم کچھ نہیں کر پا رہی اگر اللہ کا حکم نہ ہو، تو پھر خالق کو کیسے کرے گی؟ نعوذ باللہ، جو اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر وہ اپنی مخلوق پر پاؤں رکھ رہا ہے یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حدیث آتی ہے مسند احمد کے اندر جو قیامت کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور بہت سے لوگ سفارش کریں گے، یعنی مومن جھگڑا کریں گے اپنے رب سے، جسے دنیا میں جھگڑا کرتے ہیں نا کسی سے، اس طریقے سے جھگڑا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سے بھائی جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے اور نیک کام کیا کرتے تھے وہ جہنم میں چلے گئے، تو ان کے لیے کوئی ایسا بندوبست کریں وہ جنت میں آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ تم خود جہنم میں جاؤ اور جس کو پہچانتے ہو اسے نکال کر لے آؤ۔ تو وہ نیک لوگ جہنم کے اندر جائیں گے اور لوگوں کو پہچان لیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ جل رہے ہوں گے اپنے عذاب کے مطابق، یعنی کہ کوئی ٹخنوں تک جل رہا ہوگا آگ میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی بدن تک، کسی کا تو منہ تک جل رہا ہوگا، منہ پہچان میں نہیں آ رہا ہوگا، تو جس کو لوگ پہچان لیں گے اس کو پکڑ کر لے آئیں گے جنت میں داخل کر لیں گے، یہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاعت کا موقع دے گا۔ اب یہ سب لوگ جہنم میں جا رہے ہیں لیکن ان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، انہیں تو کوئی جہنم پریشان نہیں کر رہی ہے، ان پہ عذاب نہیں ہو رہا، اور یہ نکال کر لا رہے ہیں لوگوں کو اندر سے جا کے۔ حالانکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جس طرح جنت کی خوشبو کئی میلوں تک پہنچ جاتی ہے، انسان محسوس کر لیتا ہے، تو جہنم کی تپش، جہنم کی اذیت بھی کئی میلوں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ نیک لوگ مومنین جا رہے ہیں جہنم کے اندر اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو نکال کر لا رہے ہیں جہنم کے اندر، کوئی پریشانی نہیں ہو رہی۔ اور اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جہنم کے اندر جا کر لوگوں کو نکالیں گے، کہ حدیث نہیں، حدیث شفاعت جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں رہوں گا اللہ کے آگے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ محمد اٹھو اور مانگو، کیا مانگو گے عطا کیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میری امت، تو آپ جائیں گے جہنم سے لوگوں کو نکال کر لائیں گے۔ اب کوئی اس حدیث کو پڑھ کے یہ کہتا ہے نعوذ باللہ دیکھو توہین کر دی، اللہ کے رسول کو جہنم کے اندر پہنچا دیا، تو بھائی یہ وہی بیوقوف کہہ سکتے ہیں جنہیں دین کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر رسول اللہ جہنم کے اندر جا کر لوگوں کو نکال لا سکتے ہیں، عام آدمی جا کر نکال لا سکتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جہنم کے اندر فرشتے ہیں وہ ڈیوٹی لگی ہوئی ان کی، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو میرے بھائی اگر اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم پر رکھ دیتا ہے، اسے شانت کر دیتا ہے اور اس کی کیفیت بھی ہمیں نہیں پتا، تو اس میں کیا اللہ کی توہین ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑے بڑے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو دیندار ہیں اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ تو توہین ہے، تو سمجھنے کا فرق ہے، لوگ اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ حدیث کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں تو اہل علم سے پوچھ لو، ٹھیک ہے، یعنی جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں ان سے پوچھ لو۔ تو اب لوگ کیا کرتے ہیں، کسی بھی جاہل کی بات سن کر کہ اس نے حدیث بتا دی کہ اس کے اندر تو یہ ہے، انہوں نے مان لی کہ یہ تو عیب ہے، یہ تو غلط ہے، تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ لوگوں نے قرآن کے اوپر بھی اعتراض کرے ہیں، بہت سے قصے ہیں جن پہ پرانی قوموں کے جو لوگوں نے اعتراض کرے کہ کیسے 300 سال تک یہ لوگ سو گئے، یا کیسے اللہ نے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، یا کیسے سیلاب آ گیا ایک ریگستان میں اور کشتی چل پڑی، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن جو مومنین ہوتے ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ دفاع کرتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی کی بات میں آ کر انکار کرنا شروع کر دیا، آج آپ حدیث کا انکار کر رہے ہیں، کل قرآن کا کریں گے اور ہو جائیں گے کافر منافق، تو کیا فائدہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم حق بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔